كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس عالم فانی کے اندر پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الماعون کی 3 آیتیں پڑھی گئی ہیں. ان آیتوں میں رب العزت نے 2 طرح کے افراد اور 2 قسم کے لوگوں کی سخت مذمت فرمائی ہے. پہلے وہ قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کا دل ایمان سے خالی ہو، ان کا ایمان نہ قیامت پر ہو اور نہ ہی ان کا ایمان یوم آخرت پر ہو. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل میں غریبوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ نہ ہو، یتیموں کے لیے غمخواری کا احساس نہ ہو. غریب کو دیکھ کر ان کا دل پسیجتا نہ ہو، یتیموں کو دیکھ کر ان کا دل تڑپتا نہ ہو. ہمدردی کا مطلب شریعت نے یہ بتلایا کہ سماج اور معاشرے، سوسائٹی میں وہ لوگ جو غریب ہیں، جو محتاج ہیں، جو فقیر ہیں، جو مسکین ہیں، جو مفلوق الحال ہیں، جو مصیبت زدہ ہیں، جو مفلس ہیں، جو کنگال ہیں، کسی بھی حال میں ان کی ضرورت کو پوری کرنا، ان کے کسی کام آ جانا اور اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق ان کا خیال اور دھیان رکھنا، یہ ہمدردی کہلاتا ہے. اس کو ہمدردی کہتے ہیں اور یہ عین تقاضۂ ایمان ہے اور یہ ایک مومن کی پہچان بھی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد فی السہر والحمى. کہ مومنوں کی مثال، مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. اذا اشتکى منہ عضو، جب جسم کے کسی حصے کو زخم لگتا ہے تو جسم اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس حصے میں زخم ہو درد وہیں پر ہو، بلکہ اس درد سے پورا جسم تڑپتا ہے. ایسے ہی جب ایک مسلمان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سارے مسلمانوں کو اس کے ساتھ ہو جانا چاہیے اور اس کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے کہ مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے اور ایک کی تکلیف سارے لوگوں کی تکلیف ہے. اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے ہمیں پیاری تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا کوئی مسلمان بھائی اگر بیمار ہو، وہ کوئی مریض ہو، اس کی عیادت کو جاؤ، اس کی تیمارداری کو جاؤ، اس کو تسلی دو، اس کے حق میں دعائے شفا کرو. اور فضیلت یہ بتلائی کہ اگر صبح نکلتے ہو کسی بھائی مریض کی تیمارداری اور عیادت کے لیے، رب العزت کے 70,000 فرشتے شام تک تمہارے حق میں دعائے مغفرت کرتے. شام کو اگر کسی بھائی مریض کی عیادت کو جا رہے ہو، صبح تک رب العزت کے 70,000 فرشتے تمہارے حق میں دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. اسی طرح شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے، تمہارا کوئی بھائی مر جائے، انتقال ہو جائے، اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ، اس کو دفن کرنے میں شریک ہو جاؤ. اس لیے جب جنازے سے فارغ ہو کر لوٹ کر آؤ تو ذرا ان کے گھر والوں سے ملاقات بھی کر لیا کرو، ان کے گھر والوں کو صبر کی تلقین کرو، اس میت کے گھر والوں کو تسلی دو، ان کے درد کو ہلکا کرنے کی کوشش کرو. اور فضیلت یہ بتلائی
اگر صرف نماز جنازہ میں شریک ہو کر لوٹے ہو رب العزت تمہیں 1 قیرات کا ثواب دے گا، اور اگر مٹی دینے کے ساتھ لوٹے ہو رب العزت تمہیں 2 قیرات کا ثواب دے گا۔ صحابہ نے سوال کیا وما القیراتان یا رسول اللہ کے رسول یہ قیرات کیا ہے؟ فرمایا مثل جبل احد، مثل جبل احد، 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ثواب رکھتا ہے، یعنی 1 قیرات کا ثواب احد پہاڑ کتنا بڑا ہے اور کتنا بلند ہے اس کے برابر تم ثواب لے کر آ رہے ہو۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے ہمیں پیاری تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو پڑوسی خود پیٹ بھر کر سو جائے اور صورتحال یہ ہو کہ پڑوسی اس کا بھوکا سو رہا ہو۔ پیغمبر نے فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، مومن وہ نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر سو گیا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا تڑپ رہا ہو، اس کا پڑوسی بھوکے سو رہا ہو۔ روزانہ گوشت آتا ہے ہمارے اور آپ کے گھر میں یا کسی کے گھر میں، اگر بغل کے پڑوسی کا گھر غریبانہ گھر ہے، بغل کے پڑوسی کا گھر فقیرانہ گھر ہے، تو کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اس کے یہاں کہیں مہینوں میں گوشت نصیب ہوتے ہیں؟ ہم تو روزانہ کھا رہے ہیں، ذرا ہفتے میں 1 دن اس کے یہاں بھی گوشت بھیج دیا کریں۔ اور اگر بھیج نہ سکو تو شریعت کیا ہی پیاری ہمدردی کی تعلیم دیتی ہے کہ ذرا سالن جب بناؤ شوربہ اپنی لذت کو ختم کر دو، اپنے مزے کو ختم کر دو، شوربے میں ذرا پانی زیادہ کر دو۔ پڑوسن کے بھی بچے ہیں، پڑوسیوں کے بھی بچے ہیں، اور یہ سالن کی خوشبو ان کے ناک تک بھی پہنچ رہی ہوگی اور وہ بھی گوشت کھانے کی خواہش رکھ رہے ہوں گے۔ ایسا کرو ان کے یہاں بھی بھجوا دیا کرو۔ ایک مثالی پڑوسی بننے کے لیے ہماری شریعت نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے اور یہ تعلیم دیا ہے، پڑوسی اگر اچھا ہو یہ دنیا تمہیں جنت دکھائی دے گی، اور اگر پڑوسی کہیں خراب نکل جائے واللہ اس سے بڑا عذاب اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ سکون سے آدمی جی سکتا ہے، نہ سکون سے آدمی گھر میں رہ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مثالی واقعہ ملتا ہے کہ آپ جہاں رہتے تھے، جس مکان میں، جس گھر میں، بغل میں پڑوسی ایک یہودی رہتا تھا، اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کے یہاں جب کھانا بنتا، کھانا اپنے بچوں کو پہلے نہیں کھلاتے، لے جا کر یہودی کے بچوں کو کھلا آیا کرتے تھے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے کپڑا خریدتے، اس سے پہلے وہ یہودی کے بچوں کے لیے کپڑا خرید کر لا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ یہودی اس قدر متاثر تھا اتنے مثالی پڑوسی سے کہ ایک بار اسے کوئی ضرورت پڑ گئی، کوئی مصیبت آن پڑی اور مکان وہ بیچنے پہ آ گیا، اور جب بیچنے لگا اس کی قیمت اس نے 2000 دینار لگائی، 2000 دینار لگائی۔ خریدنے والے نے کہا کہ بھائی اس محلے میں جتنے بھی مکان اور گھر ہیں میرے خیال سے 1000 دینار سے زیادہ خریدنے کے لائق نہیں ہے، پھر تم نے 2000 دینار کیوں لگا رکھی؟ تو اس نے جواب دیا کہ 1000 دینار تو وہ میرے مکان کی قیمت ہے، اور 1000 دینار میرے پڑوسی عبداللہ ابن مبارک سے جدائی کی قیمت ہے۔ میں اس پڑوسی سے الگ ہو رہا ہوں، اس پڑوسی سے جدا ہو رہا ہوں جو ایک مثالی پڑوسی ہے، اور ویسا پڑوسی کہیں اور نہ ملے گا۔ معاوضے پر ہم نے تمہارے اوپر 1000 روپیہ اور زیادہ لگا دیا ہے۔ وہ مثالی پڑوسی ہمیں اور آپ کو بننے کی شریعت پیغام دے رہی ہے اور تعلیم دے رہی ہے۔ اور یاد رکھو، جس دل میں ہمدردی نہ ہو، جس دل میں غریبوں سے بھائی چارگی نہ ہو، جس دل میں غریبوں کی محبت نہ ہو، جس دل میں یتیموں کی غمخواری نہ ہو، جس دل میں یتیموں کی تڑپ نہ ہو، وہ دل نہیں بلکہ پتھر ہو جاتا ہے۔ ویسا پتھر کہ جسے نہ خوشی کا احساس ہوتا ہے، اور وہ پتھر جسے نہ غم کا احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت میں کہا گیا، پیغمبر نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من لا یرحم ولا یرحم، جو رحم نہیں کرتا وہ رحم کا حقدار نہیں ہوتا، اور جو ہمدردی کا جذبہ نہیں رکھتا وہ ہمدردی کا مستحق نہیں ہوتا۔ آج خوشحال ہو، آج مالدار ہو، وقت بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ آج تم غریبوں کا خیال نہیں کر رہے ہو، رب نے ساری فضیلتیں اور سارا مقام اور ساری دولت دے رکھی ہے، پر تم نے غریبوں کا خیال نہ کیا، یتیموں کا جو ہے ہمدرد نہ بنے، اور آیا ایسا وقت کہ تم کڑک ہو گئے، سارا مال تمہارا ضائع ہو گیا، ساری جائیداد حادثے کا کہیں شکار ہو گئی۔ آج تم خود فقیروں کے قطار میں کھڑے ہو، اور ان آنکھوں نے دنیا میں ایسے منظر بھی دیکھے ہیں کہ فلیٹوں میں رہنے والے جھوپڑوں میں رہنے پر مجبور ہوتے، اور شام کو جوس پینے والے خالص پانی پینے پر مجبور ہوتے، اور نیا لباس پہننے والے پرانے لباسوں پر اکتفا کرتے ہیں، اور ایسے حالات سے وہ گزر رہے تھے کہ مثال دی جاتی تھی ان کی مالداری کی۔
اور ان کی دولت کی آج حالت آ گئی کہ فقیروں کے قطار میں کھڑے ہیں، لیکن کوئی آج وہ ہمدردی کو ترس رہا ہے۔ وہ امیر جو تھا غریبوں کے قطار میں رہ کر غمخواری کو ترس رہا ہے، پر سماج اس کو جواب دے رہا ہے، پر معاشرہ اس کو جواب دے رہا ہے، غریبوں کا لشکر اسے جواب دے رہا ہے۔ جب تھا تو غریبوں کا خیال نہ کیا، جب تھا یتیموں کا سہارا نہ بنا، آج جب فقیروں کے قطار میں آ گیا ہمدردی کو ترس رہا ہے، غمخواری کو ترس رہا ہے۔ کون جائے گا تیرے قریب اور کون جائے گا تیرے پاس؟ سارے لوگ اسی دنیا میں اس خطرناک اور ہمدردی نہ رکھنے کا انجام دیکھتے ہیں، اور دیکھا بھی جاتا ہے میرے بھائیوں۔ تو ایک صحابی آئے، مسند احمد کی روایت ہے، اور کہنے لگے شکایت کے طور پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بہت سخت ہو گیا، کوئی علاج بتائیے کہ دل نرم ہو جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا، امسح رأس الیتیم، جاؤ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کے چلے آؤ، یتیم کے سر کا سہارا بن جاؤ، یتیم کے دکھ درد میں شامل ہو جاؤ اور اس کی کفالت کرنے لگو۔ وہ یتیمی کی زندگی سے بڑا غم کوئی اور غم نہیں ہو سکتا، یتیمی کی زندگی سے بڑا دکھ کوئی اور دکھ نہیں ہو سکتا، یتیمی کی زندگی سے بڑی مصیبت کوئی اور مصیبت نہیں ہو سکتی۔ ایک یتیم ہے جو بازاروں میں ٹہل رہا ہے، قیمتی پھلوں کو دیکھتا ہے، انواع و اقسام کے فروٹ دیکھتا ہے، اس کو کھانے کی خواہش ہوتی ہے، کہاں سے کھائے؟ باپ نہیں ہے، باپ چھوڑ کر چلا گیا جو محنت و مزدوری کر کے اسے لا کر کھلایا کرتا تھا، آج وہ نہیں ہے، کہاں سے کھانے کو پائے؟ اور وہ کپڑا جو اچھا پہننے کی خواہش کرتا ہے اور نیا لباس پہننے کا شوق رکھتا ہے، کہاں سے پہنے؟ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے اور اسے خرید کر کوئی لے کر دینے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، یتیمی سے بڑی مصیبت کوئی اور نہیں، اور یتیمی کی زندگی پیغمبر سے بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں تھے، باپ کا سایہ اٹھ گیا، 6 سال کے ہوئے ماں چھوڑ کر چلی گئی، اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی اور یتیمی کا جو درد جھیلا ہے اور یتیمی کا جو دکھ جھیلا ہے، اسی یتیمیت کا سہارا لیتے ہوئے پیغمبر نے فرمایا جاؤ یتیم کا سہارا بن جاؤ، ایٹومیٹک تمہارا جو دل سخت ہے وہ نرم ہو جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم، کہ سنو میری امت کے لوگوں سنو کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی دیکھ ریکھ کرنے والا، یتیم کا سہارا بننے والا، یاد رکھو بروز قیامت وہ میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں آپس میں ایک ساتھ سمٹی ہوتی ہے، وہ میرے قریب ہوگا، وہ میرے پاس ہوگا۔ ذرا سوچو کہ قیامت کے میدان میں، حشر کے میدانوں میں انسانیت جہاں تکلیفوں سے دوچار ہو رہی ہوگی، وہاں اگر پیغمبر کی صحبت مل جائے، پیغمبر کا ساتھ مل جائے، تو اس سے بڑا خوش نصیب اور کون امتی ہو سکتا ہے؟ اس لیے یتیموں کا سہارا بنیے اور اپنے دل سخت کو نرم بنائیے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا جب مطالعہ کرتے ہیں، آپ کی زندگی مبارکہ کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، سینے میں ایک درد مندانہ دل تھا۔ سماج کے غریبوں سے، سماج کے فقیروں سے، سماج کے یتیموں سے پیغمبر کو وہ لگاؤ تھی، پیغمبر کو وہ محبت تھی کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک کوئی قائم نہیں کر سکتا۔ پیغمبر کے دل میں وہ ہمدردی۔ ایک بار جانتے ہیں مدینے کے اندر مسجد نبوی میں کچھ اجنبی لوگ آئے، حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ قبیلہ مزر کے لوگ تھے۔ وہ آئے اس حال میں، سفر سے آئے ہوئے تھے، اس حال میں کہ کپڑے پرانے اور پھٹے ہوئے، آدھا جسم ننگا۔ پیغمبر نے اس منظر کو دیکھا، اس حال کو دیکھا، فوراً غمزدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل کی ہمدردی امٹ کے آ گئی، اور آنکھوں سے آنسو لاتے ہوئے ایک صحابی کو حکم دیا جاؤ مدینے کے صحابہ کو بلاؤ۔ اعلان کیا گیا اور آپ نے سارے صحابہ کو مسجد نبوی میں اکٹھا کیا، صدقہ اور خیرات کی جانب ابھارا، اپنی دولت کو راہ الہی میں خرچ کرنے کے لیے ابھارا، اور پھر فرمایا یہ وہ کچھ لوگ ہیں جو آئے ہوئے ہیں تمہارے بیچ، اس قدر مفلوق الحال ہیں، اس طرح کنگال ہیں اور اس طرح غریب ہیں کہ ان کے پاس اتنے کپڑے نہیں کہ وہ اپنے جسم اور اپنے تن کو ڈھانک سکیں، لاؤ ان کی مدد کرو۔ صحابہ کی جماعت جو جتنی طاقت رکھتی تھی سب کے سب لائے، 2 ڈھیر لگا دیا مسجد کے اندر، کپڑوں کا ڈھیر، غلوں کا ڈھیر، اور پھر دیکھا گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مارے خوشی سے چمک رہا ہے۔ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے پیغمبر کو سونا پلا دیا گیا ہو،
یہ ہمدردی کا جذبہ پیغمبر نے دکھا کر خوشی کا وہ احساس دکھایا، اور خوشی کا وہ منظر صحابہ نے دیکھا کہ پیغمبر کا چہرہ چمک رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہمدردی کا وہ جذبہ پیغمبر اپنے دل میں رکھنے والے، ہم اور آپ انہی کی امت ہے۔ اپنا جائزہ لیں، جن صبح و شام اور دن و رات ہمارے دلوں میں کیسی ہمدردی ہے، کیسی غمخواری ہے، اور کیسی کسی کا کیسے کسی سے لگاؤ ہے، وہ ذرا اندازہ ہم اور آپ خود کر سکتے ہیں۔ نماز کی حالت میں آپ جانتے ہیں، نماز پڑھاتے ہوئے نماز کی حالت میں پیغمبر امامت کرا رہے ہیں، اور نماز کی حالت میں پیچھے صفوں میں دھڑام سے گرنے کی آواز آتی ہے۔ کوئی شخص جو گر گیا جس کی آواز پیغمبر کو محسوس ہو رہی تھی، سلام پھیرنے کے بعد دیکھا گیا وہ نماز کی حالت میں گرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ غریب صحابہ، وہ اصحاب صفہ تھے جو بھوک سے نڈھال ہو کر نماز کی حالت میں گر جایا کرتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کو تسلی دیتے ہوئے، ہمدردی کا جذبہ دکھاتے ہوئے، میرے صحابہ دنیا تمہیں ملے نہ ملے، دنیا کی سہولتیں تمہارے پاس آئے نہ آئے، پر یاد رکھو رب العزت نے جنتوں کے اندر تمہارے لیے ویسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے لیے کون سی نعمتیں انتظار کر رہی ہیں، تم آرزو کرو گے، تم امید کرو گے کہ یہ فاقہ کشی ساری زندگی باقی رہے، یہ غربت ساری زندگی باقی رہے۔ اس غربت پر، اس فاقہ کشی پر اگر جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں تو ہمیں قبول ہے۔ یہ پیغمبر اپنے صحابہ کو ہمدردی کا جذبہ دکھاتے ہوئے تسلی دے رہے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے نڈال ہو کر راستے پہ آ گئے، روڈ پہ آ گئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ ابو ہریرہ نے صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، پیغمبر سے کچھ نہیں کہا۔ شکایت کرے تو کس سے کرے؟ جو پیغمبر خود بھوکا رہے، جو پیغمبر جس کے گھر میں مہینوں چولہے نہ جلے، صحابہ اس سے کیا شکایت کرے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کرتے، پر پیغمبر کا دل ہمدردی سے اس قدر بھرا ہوا تھا، غمخواری سے اس طرح بھرا ہوا تھا کہ ابو ہریرہ کا چہرہ دیکھ کر، ایک کورس ہوتا ہے ماہر نفسیات، چہرہ دیکھ کر آدمی بتا دیتا ہے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے، یا کس غم میں ہے، یا کس خوشی میں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ہریرہ مجھے معلوم ہے روڈ پر تمہاری پیٹ کی بھوک نے نکالا ہے، روڈ پر تمہاری پیٹ کے بھوک نے نکالا ہے، آؤ میرے ساتھ ہو، آؤ میرے ساتھ چلو۔ گئے، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ کچھ گھر میں ہے موجود، لے آؤ، لے آؤ۔ ام المومنین نے کہا، اللہ کے نبی ایک گلاس بھرا ہوا دودھ جو تھوڑی دیر پہلے آپ کو پینے کے لیے کسی نے تحفے میں دے دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گلاس بھرا دودھ پیغمبر پی لے، اس کا ساتھی بھوکا رہے، غریب آدمی بھوکا رہے، پیغمبر اپنی بھوک میں ڈالے، اس کا ساتھی بھوک سے تڑپ رہا، نہیں ہو سکتا۔ اور کیا فرمایا، ابو ہریرہ تم تو چلے آئے، ابھی پی لوگے تمہاری بھوک مٹ جائے گی، ذرا میرے وہ صحابہ جو مسجد نبوی سے متصل چبوترے پر دن و رات گزار رہے ہیں، جاؤ ذرا انہیں بھی بلا کر لے آؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اپنے دل میں کہ ایک گلاس دودھ میں کیا پیوں، نبی کیا پیے، اور یہ 70 صحابہ کیا پیئیں گے؟ پر نبی کا حکم تھا، لے آئے بلا کے سب، کہا بسم اللہ کرو، پیو۔ پینا شروع کیا، 70 صحابہ سیراب ہو گئے۔ بعد میں ابو ہریرہ سے کہا تم بھی پیو، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار پیو، پی کر سیراب ہو گئے۔ پیغمبر نے خود پیا بسم اللہ کر کے، اور الحمدللہ کہا۔ پیغمبر کے ہاتھ سے جب ہمدردی کا جذبہ نکلے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ اور عام انسانوں کے ہاتھ سے اگر کوئی ہمدردی کا جذبہ نکلے اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ رب العزت اس کمائی میں برکت اتنی دیتا ہے کہ آپ جانتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک پوتلی سے دینار کا صدقہ کرتی جا رہی ہے، اور پوتلی ہے کہ دینار سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، یہاں تک کہ کئی لوگوں کی زمانے خلافت گزر گیا اور وہ پوتلی ہے دینار دیتی جا رہی ہے، سکے دیتی جا رہی ہے۔ یہ معجزہ نہیں، رب کی برکت ہے جو عام انسانوں کی ہمدردیوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ تو پوتلی کسی جنگ میں غائب ہو گئی، ورنہ یوں کہا جاتا ہے کہ قیامت تک اگر وہ پوتلی یوں ہی رکھی ہوتی اور دینار نکالے جاتے اس پوتلی سے دینار ختم نہیں ہوتے۔ رب العزت کی یہ برکت ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مرتبہ ایک جزامی، ایک کوڑھ آدمی کو
اپنے ساتھ بلا کے ایک برتن میں کھانا کھلایا. آپ جانتے ہیں اس سے نادر مثال کائنات میں نہیں مل سکتی. وہ جزامی جس کو سماج دھتکار رہی ہو، وہ کوڑھا آدمی جو اللہ کے امتحان اور آزمائشوں سے گزر رہا ہے، سماج اس سے گھن کھا رہی ہے، معاشرہ اس سے گھن کھا رہی ہے، اس جزامی کے کوئی قریب جانا پسند نہیں کرتا. پیغمبر نے کہا آؤ میرے پاس، آؤ میرے قریب آؤ. دنیا تمہیں ٹھکرائے، یہ سماج تمہیں دھتکارے، یہ پیغمبر تمہیں دھتکارے گا نہیں، یہ پیغمبر تم سے گھن نہیں کھائے گا. آؤ میرے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھاؤ. اور یہ کر کے دکھایا پیغمبر نے، ہمدردی کا یہ جذبہ دکھایا. ہم دوسروں کے ساتھ کیا احسان کریں؟ واللہ بار بار کہتا ہوں، ہم دوسروں کے ساتھ کیا ہمدردی دکھائیں؟ اس دنیا میں جو ہماری ہمدردی کے سب سے بڑے حقدار ہیں، اس دنیا میں غمخواری کے جو ہمارے سب سے زیادہ مستحق ہیں، ہم ان کے ساتھ ہمدردی نہیں دکھا پا رہے تو غیروں کے ساتھ کیا ہمدردی دکھائیں؟ اس دنیا میں ہمدردی کے سب سے بڑے حقدار ماں باپ ہیں. بتائے کوئی اولاد الا ماشاء اللہ کہ کسی اولاد کو خوشی محسوس ہوتی ہو جب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہو؟ کوئی اولاد ہے جو یہ چاہ رہا ہو کہ میرا باپ میرے قریب ہو، میں اس سے دو میٹھی باتیں بول سکوں، میری ماں میرے قریب ہو اور میں اس سے دو اچھی باتیں بول سکوں؟ ارے عام دنوں میں یہ آج جو بیماریوں کا مرحلہ چلا ہے نا، شوگر کے مریض میں 90% لوگ 80% لوگ مبتلا ہو رہے ہیں. اور بڑھاپے میں کہیں ماں باپ شوگر کے مریض ہو اور ہاتھ پیر کٹوانے پڑ جائیں اور ڈاکٹر کہہ دے ڈسچارج کر کے کہ لے جاؤ، روزانہ اس کا ڈریسنگ کرتے رہنا. آج کی اولاد کیا بولتی ہے معلوم؟ ڈاکٹر پیسہ جتنا لینا ہے لے لو، پیسہ جتنا لینا ہے لے لو، پر ہر روز ان بوڑھے بوڑھی کی ڈریسنگ میں نہیں کر سکتا. کیوں؟ جو بدبو پھوٹتی ہے، اس بدبو کو برداشت کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے. کون جواب دے رہا ہے؟ اولاد جواب دے رہی. ماں باپ کے لیے جس کو ہمدرد بننا تھا، ماں باپ کے لیے جس کو غمخوار بننا تھا، ماں باپ کے لیے سامنے جس کو اپنے پروں کو بچھا دینا تھا، آج وہ کہتی ہے پیسہ جتنا چاہیے لے لو، ڈریسنگ کر نہیں سکتے، بدبو بہت آتی. تم جب لیٹرنگ کر رہے تھے تو بدبو نہیں خوشبو آ رہی تھی کیا؟ ماں باپ نے جو جھیلا تمہاری گندگی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، تب تمہاری گندگی سے بدبو نہیں خوشبو آ رہی تھی کیا؟ سوال ہے یہ معاشرے میں آج کی اولاد سے، اور یہ جواب تلاش کر کے اپنے گریبان میں جھانک کے تم خود ہی اس کا جواب ڈھونڈو. ہمدردی کے جو سب سے بڑے مستحق ہیں، جب ہماری ہمدردی ان کے ساتھ نہیں ہے تو سماج کے غریبوں کے ساتھ ہم کیا ہمدردی دکھائیں گے؟ سماج کے یتیموں کے ساتھ ہم کیا غمخواری دکھائیں گے؟ پہلے اپنی ہمدردی جو اپنے مستحق ہے ان کے ساتھ دکھا کر دکھاؤ، واللہ تمہارا دل خود بخود نرم ہو جائے گا اور تم خود بخود دوسروں کے ساتھ ہمدرد بن جاؤ گے. میرے بھائیو اور دوستو، آپ جانتے ہیں ہمدردی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اسلام کی یہ عظیم تعلیم ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین، مسلمانوں کا چھپا ہوا دشمن، سیرت کے حوالے سے جو مطالعہ کرتے ہر کوئی جانتا ہے، اتنا بڑا دشمن کہ اس نے ایسے ایسے جرم کیے، مسلمانوں کو اس دور میں ایسے ایسے ستایا کہ واجب القتل ہو چکا تھا، اس کو قتل کرنا واجب ہو چکا تھا، پر پیغمبر نے بطور مصلحت کے اس کو قتل نہیں کیا. کیا ہوا؟ ایک دن وہ جب مرا، اس کا انتقال ہو گیا. اور یاد رکھو یہ رب العزت کا قانون ہے، بت پرست آزر کے گھر میں توحید پرست ابراہیم کو پیدا کرتا ہے. اللہ کا قانون ہے کہ ظالم فرعون کے گھروں میں موسیٰ جیسے عظیم پیغمبر کی پرورش کرتا ہے. یہ وہ رئیس المنافقین تھا، مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن، اور خود اس کا بیٹا عبداللہ پیغمبر کا فدائی تھا، پیغمبر کا جانثار تھا. یہ وہ مومن تھا جو پیغمبر کے اشاروں پر اپنی جان دینے والا تھا. باپ منافق ہے اور بیٹا مومن ہے. باپ کی وفات ہو گئی، باپ کا رشتہ تو رشتہ ہوتا ہی ہے، خون کا رشتہ ہے. اترا ہوا چہرہ پیغمبر نے دیکھا کہ عبداللہ جو میرے جانثار صحابی ہے، باپ کے مرنے پر افسردہ ہو گئے، چہرہ اتر گیا، رشتہ پدر جذبات میں آ گیا. پیغمبر کی ہمدردی بھی جذبات میں آ گئی. اپنے اس صحابی کو تسلی دینے کے لیے ہمدردی کا وہ جذبہ دکھایا
کہ خود قبر میں اس کے اترے، اس دشمن کی لاش کو باہر نکالا اور اپنا قمیص اس کے جنازے پہ پہنایا اور اپنا لعاب لگا دیا، اپنا لعاب پیغمبر نے لگا دیا۔ اور وجوہات محدثین کرام نے یوں بیان فرمایا کہ قمیص پہنایا دو وجہ سے۔ ایک تو جنگ بدر میں پیارے نبی کے چچا عباس کو جب ان کے پاس کپڑا نہیں تھا تو اس دشمن نے انہیں کپڑا پہنایا تھا، احسان چکا دیا۔ اور دوسری وجہ جو بتائی گئی وہ وجہ یہی تھی کہ وہ صحابی جو مومن تھے، جو ان کا خود بیٹا تھا اور پیغمبر کا فدائی تھا، پیغمبر کا رسائی تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کی ہمدردی اور اس کو تسلی دینے کے لیے یہ کرتا اور یہ قمیص اس کے جنازے پہ پہنا دیا۔ یہ ہمدردی کا جذبہ کس کے اندر پیدا ہوگا جو اتنا بڑا جرم کرنے والا اور اس کے ساتھ یہ ہمدردی؟ اپنے صحابہ کو دیکھو، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہے، چہرہ اترا ہوا دیکھا، پیغمبر جا رہے تھے، اب پیغمبر یوں ہی گزر جائے اور کسی امتی کے چہرے پر افسردگی چھائی ہو، نہیں ہو سکتا۔ ایسے نہیں کہا گیا کہ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب جب تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھو گے مومن نہیں ہو سکتے۔ ہمدردی کا وہ جذبہ جو پیغمبر نے راتوں رات رو کر کے گزارا، اپنی امت کی ایک ایک فرد کے لیے راتوں رات سسکیاں لی، راتوں رات بہک بہک کر سوئے نہیں، نیند اچاٹ ہو گئی۔ اس پیغمبر نے جس امت سے اتنا پیار کیا ہو، وہ امت اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو اگر پیروں تلے رونتی ہو تو اس سے بڑا بدنصیب امتی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر گزرے اور افسردہ چہرہ دیکھا، رک گئے۔ کیا یہ جذبہ ہمارے اندر ہے؟ کبھی روڈ سے گزرتے ہوئے کسی شخص کے چہرے کو دیکھ کر ہم نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، افسردہ کیوں ہو، بے چین کیوں ہو؟ کبھی نہیں۔ ہم تو اپنے آپ میں پریشان ہیں اور پیغمبر اپنی ایک ایک امت کے لیے اور امتی کو بھی اسی نقش قدم پر چلنا ہے۔ کہا جابر بات کیا ہے؟ چہرہ اترا ہوا نظر آ رہا۔ کہا اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں کچھ ہی دنوں پہلے ہمارے والد جنگ میں شہید ہو گئے، ابھی استشہد، میرے باپ شہید ہو گئے اور شہید ہونے کے ساتھ ساتھ 9 بہنوں کی ذمہ داری میرے سر پر ڈال گئے۔ سو غور سے سننا، 9 بہنوں کی ذمہ داری میرے سر چھوڑ گئے۔ ایک بہن کو بھائی سنبھال نہیں پاتا، 2 بہن کو بھائی سنبھال نہیں پاتا، 9 بہنوں کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر رکھ کر میرے والد شہید ہو گئے۔ اور اس پر بھی یہ نہیں، میرے والد بہت سا قرض لے کر دنیا سے گئے، بہت سا قرض۔ باپ مر جائے اولاد قرض دینے کو تیار نہیں، ارے جاؤ ہی کبریم لے لو، ایسا جواب ملتا ہے۔ ساری دولت پہ عیب کر رہا اور باپ کا قرض دینے کو راضی نہیں۔ کہا میرے باپ نے بہت سے قرض لے کر چلے گئے دنیا سے، اسی کو سوچ سوچ کے میں رنجیدہ ہوں، میں غمزدہ ہوں، مجھے دکھ ہے، میرا چہرہ اترا ہوا۔ پیغمبر نے ہمدردی کا جذبہ دکھایا اور تسلی دی۔ دیکھو بخاری کی روایت ہے، باقاعدہ آپ نے تسلی کیسے دی؟ کہا جابر جتنے شہید ہوئے رب العزت نے سب سے کلام اور بات کی پر پردے کی آڑ میں کی، فرشتوں کے واسطے سے کی، اور تمہارے والد جو شہید ہوئے رب العزت نے نہ فرشتوں کا واسطہ لیا نہ پردے کا واسطہ لیا، عالم برزخ میں تمہارے والد سے رب نے ڈائریکٹ بات کی۔ کیا تم خوش نہیں ہو؟ کیا تم راضی نہیں ہو؟ جابر بن عبداللہ کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹ آئی، خوشی آ گئی، میرے باپ کو یہ مقام ملا کہ رب نے عالم برزخ میں ڈائریکٹ بات کی۔ ہمدردی نے وہ تسلی دی کہ جابر بن عبداللہ کا چہرہ جو اترا ہوا تھا وہ آج مسکراہٹ میں بدل گیا۔ اور کیوں نہ ہو، آپ جانتے ہیں آخری بات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نا باقاعدہ غریبوں کی محبت اللہ سے مانگی تھی، ہاں دعا کیا تھا۔ ہم جن غریبوں کی ہمدردی سے بھاگ رہے، جن یتیموں کی غمخواری سے بھاگ رہے، جن پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے بھاگ رہے، پیغمبر نے ان غریبوں کی محبت کو رب العزت سے بطور دعا کے مانگا تھا۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وتنکر المنکرات وحب المساکین۔ اے اللہ ان غریبوں کی محبت تو میرے دل میں ڈال دے، ان محتاجوں کی محبت، ان فقیروں اور یتیموں کی محبت تو میرے دل میں ڈال دے۔ اور واقعتاً پیغمبر کے دل میں مسکینوں سے وہ محبت ڈالی گئی، وہ محبت ڈالی گئی
کہ خود بھوکا رہ گئے اور امت کو کھلا دیا. خود جو بیکار نہ کھانے کو ملا نہ کچھ ملا، لیکن آپ نے اپنی امت کے ایک ایک فرد کے ساتھ ہمدردی کا اور محبت کا وہ جذبہ دکھایا جو آج بھی بطور مثال ہم جیسے لوگ اس منبر پر پیش کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین امت کے ہر فرد کے اندر ایک دوسرے کے لیے، خصوصاً غریبوں مسکینوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ. دیکھو ہمیشہ جو غریب ہوتا ہے نا، میں ایک بات بتاؤں پوائنٹ، جو غریب ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیسہ نہیں چاہتا. یاد رکھو، وہ پیسے کا بھوکا نہیں ہوتا. دو میٹھی بات بول دو نا، دو پیار کی بات، اس کا پیٹ ویسے بھر جائے گا. وہ میٹھی بات کون بولے؟ دو میٹھی بات بول کے اس کو رخصت کر دو، اس کا پیٹ بھر جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو سنبھالو، سماج اور معاشرے میں محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کرو جو ضرورت ہے اس وقت ہمارے اور آپ کے سماج میں. اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے ان تعلیمات پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمدردی کا جذبہ اور محبت اور غمخواری کا جذبہ اللہ ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دے. اللہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، باسلامت رہیں، ایمان اور خالص توحید پر زندہ رہیں، ہماری موت اور وفات ہو ایمان بالخیر پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خطبے کے آخر میں ایک ضروری اعلان ہے. اعلان یہ ہے کہ جناب عبدالعزیز رحمانی